اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی توفیق سے جی آج ہم لوگ 20واں پارہ جو ہے اس کی تلاوت ہم نے سنی ہے. اس میں سورۃ القصص بھی ہے, سورہ عنکبوت بھی ہے, اور سورہ القصص سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے قصے بیان فرمائے, اور اس میں کچھ چیزیں جو مجھے بہت اسٹرائک آؤٹ کرتی ہوئی نظر آئیں, اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہوئی نظر آئیں, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان فرمایا, جس میں فرعون جو تھا وہ اس زمانے میں ہر آلٹرنیٹ ایئر کے اوپر بچے جو میل لڑکے تھے وہ قتل کر رہا تھا, کیونکہ اس کے جو جادوگر تھے انہوں نے اس کو انٹیلیجنس یہ دی تھی کہ جو بھی تمہاری کنگڈم کو ٹاپل کرے گا, تمہاری حکومت کو تباہ کرے گا, وہ انہی لوگوں میں سے شخص ہوگا, ایک بچہ ہوگا جو بڑا ہو کے تمہارا کنگڈم سارا اڑا دے گا. تو اس نے کیا کیا, 1 سال بچوں کو جینے دیتا, 1 سال ان کو مار دیتا, قتل کروا دیتا. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں, موسیٰ علیہ السلام بہت چھوٹے سے, یعنی آپ چھوٹے سمجھ لیں کہ بیبی تھے, تو وہاں پر جب یہ معاملہ آیا کہ جی بچوں کو قتل کرنے کا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کو ایک خاص وحی کی, ان تک ایک بات پہنچائی, ان کے دل میں ایک بات ڈالی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس بچے کو آپ دریا میں بہا دیں. سو اللہ رب العزت سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, تو پھر اس کو دریا میں ڈال دیجئے اور نہ کوئی خوف کرے نہ کوئی غم کرے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا رکیں اور سوچیں, اللہ نہ کرے ہمیں اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسا حکم ملا ہوتا کہ آپ اللہ کو ٹرسٹ کریں, اللہ پر بھروسہ کریں, اور اپنے چھوٹے سے بیبی کو ایک باسکٹ میں ڈال کے, ایک ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہا دیں, تو انسان سوچتا ہے کہ بھئی یہ دریا میں ڈالنا تو یہ خودکشی نہیں ہو جائے گی, یہ کوئی زیادتی نہیں ہو جائے گی. اور سوچیں کہ اگر ہمیں یہ, اور دیکھیں یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے یا وحی کے ذریعے یہ بات بتائی. اب انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ نہیں یہ ویسے کوئی دھوکہ ہوا ہوگا, یعنی کسی نے اگر ٹالنی ہو بات یا اس کو ڈسمس کرنا ہو تو بہت سارے ایکسکیوزز بنائے جا سکتے ہیں کہ نہیں یہ ان کا مطلب نہیں ہوگا, یہ شاید انہوں نے نا اللہ تعالیٰ میٹافورکلی کہہ رہے ہوں گے کہ اس کو پانی میں بہا دو, یعنی کہ اس کو نہلا دو, اس کو صاف رکھو, اس کو پاکیزہ رکھو, شاید یہ مطلب ہوگا. یہ تھوڑی ہوگا کہ پانی میں بہا دو دریا میں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو وہ کتنے کوئی بہانے یا ہیلے یا حجتیں ڈھونڈ سکتی تھیں, لیکن ان کو پتا تھا کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس بچے کو پانی میں بہا دو, اور انہوں نے بہا دیا. اسی طرح ایک اور کہانی جو میں ابراہیم علیہ السلام کی ملتی ہے, جو ان کو کہا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا دو. اب یہ ایک اور حکم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب آیا تھا, اور انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام اگر ان کے نعوذ باللہ یا معاذ اللہ ان کے دل میں کوئی ٹیڑھا پن ہوتا تو کہتے خواب ہی ہے نا, کون سا کوئی مجھ پہ کوئی اور چیز اس طرح سے آئی ہے, کوئی کتاب آئی ہے نازل, یا کوئی آرڈر ریٹن میں آیا ہے, ریٹن انسٹرکشن تو نہیں آئی, تو شاید اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. گلے پہ چھری چلانے کا مطلب کچھ اور ہوگا کہ اس کو جو ہے اس کا تکبر ختم کر دو, یا اس کو ذرا تمیز میں رکھو, کوئی مطلب نکالا جا سکتا تھا, کوئی تعویل کی جا سکتی تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا اللہ کا حکم کیا ہے. اپنے آپ سے تو انسان جھوٹ نہیں بول سکتا نا, تو پھر انہوں نے وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا, اور بچے کو وہاں لے جا کے گلے پہ چھری چلا دی. تو جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تھا وہ تو چھری چلا چکے تھے. وہ تو اور بات ہے کہ اللہ رب العزت نے بچے کو ہٹا کر وہاں پہ ایک بھیڑ کو رکھ دیا, اور اس کی قربانی ہوئی, اور وہی ہم عید الاضحیٰ جو ہے مناتے ہیں. لیکن as far as ابراہیم علیہ السلام was concerned, وہ تو اللہ کا حکم پورا کر چکے تھے. وہ تو آنکھیں بند کر کے چھری اپنے پیارے بچے کی گردن پہ چلا چکے تھے, کیونکہ حکم اللہ کا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی اپنے بچے کو ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہا چکی تھی. یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی حکم دے تو آپ کہتے ہو سمعنا و اطعنا, بس یہ کنفرم کر رہے ہیں حکم اللہ کا ہے یا نہیں ہے. آرڈر اگر اللہ کا آ گیا تو پھر میں کون ہوتا ہوں چون چراں کرنے والا, حکم اللہ کا تو بات ختم ہو گئی. وہ اور بات ہے کہ میں کہوں کہ جی ابھی اس وقت مجھ سے یہ حکم نہیں ہو رہا, میں گناہگار آدمی ہوں, میں اس کو نہیں کر پا رہا ڈیو ٹو سرٹن سرکمسٹانسز, لیکن میں کبھی بھی اس حکم کو جھٹلاؤں گا نہیں کہ نہیں یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں سرے سے. یعنی خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی خود میں اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کروں, بلکہ قرآن کو بدل دوں کہ نہیں یہ تو ہے ہی نہیں قرآن میں. تو کئی لوگ آج اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ہوا ہے, لیکن وہ اس کو ڈسمس کر دیتے ہیں. یہی کوئی الٹی تعویل کر کے جان بوجھ سے, کیونکہ دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے تو اسی غلط تعویل نکالتے ہیں, کیونکہ دل میں چور ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا. یہ اب کہانی کا
اختتام کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ اس چیپٹر کا اختتام بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا. وہ موسیٰ علیہ السلام بہتے بہتے سیدھے فرعون کے گھر میں جا پہنچے، اور حضرت آسیہ جو ہے وہ ان کے پاس وہ ٹوکری آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی، وہ بچے کو دیکھے وہ کہتی ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا. کیسے میریکل ہو گیا نا کہ خود بخود ٹوکری گھر آ گئی اور ایک پیارا سا بچہ ہمارے گھر میں آ گیا. تو ان کو یہ بات ایسے پتہ چلی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کو، وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو کسی نے کہا کہ بھئی مجھے پتہ ہے کہ شاید اس کو نا کون دودھ پلا سکتا ہے. تو اتفاق سے کیا ہوا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں پہ بھیجا گیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنی والدہ کے ساتھ جوڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا. جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اللہ پر توکل کیا تھا اور اپنے بچے کو دریا میں بہا دیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا یا نہیں کیا؟ کہ ہم نے اس کا، یعنی وہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ اور یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے. سو اللہ تعالیٰ نا ہمیں بھی کبھی کبھار کہتے ہیں کہ وہ لیپ آف فیتھ تو لو نا اللہ کے لیے. اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی بھی مان جاؤ. اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، اللہ آرڈر دے رہا ہے تو مان جاؤ. تمہاری خرابی کا تو حکم نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے. اللہ اگر ہمیں کوئی آرڈر دے قرآن مجید میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں، آپ کو لگتا ہے وہ آپ کے خلاف ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو ذلیل کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کتنا ہے. تمہیں میں آرڈر دیتا ہوں، تم اس کو فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، کیونکہ ہوگا اس کا نیٹ رزلٹ اچھا ہی ہوگا، لیکن اس ٹائم پہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ آف فیتھ ضرور ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے. تو اس کے بارے میں اب ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ایسے کون سے کام ہیں جو ہمیں مشکل لگتے ہیں لیکن ان میں یقیناً اللہ کی طرف سے خیر ہے. خواتین کے لیے شاید پردے اور حجاب کے احکامات جو ہیں ان کو لگتا ہو کہ نہیں، اگر میں نے یہ شروع کر دیا، ہاں مجھے پتہ تو ہے کہ اللہ کا حکم ہے، مجھے پتہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات اس پر موجود ہیں، صحابیات کا عمل اس پر موجود ہے. تو یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں بھی حکم ہے، ابھی آگے سورہ احزاب آ رہی ہے، اس میں بھی حکم ہے. تو حکم تو واضح ہے، لیکن اگر میں نے کیا تو یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ تم بہت ماسی لگ رہی ہو، یا تم جو نا ذرا بیکورڈ سی لگ رہی ہو، اچھی بلی ہوتی تھی، یہ تم نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے فیئر بن جائے کہ دیکھو آئی فیئر بینگ ججڈ، آئی نو اللہ کا حکم ہے، لیکن دیکھو نا لوگ پھر کیا کہیں گے. یا ایک انسان کا حرام بزنس ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یار میں نے اگر یہ چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا، میری تو ایجوکیشن ہی اسی میں ہوئی ہے. اب دیکھیں کئی بزنسز یا کئی جابز حرام ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان اینڈ آف دیم سیلفز حرام ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو ہماری حرکتوں کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں. تو جو کام ان اینڈ آف اٹ سیلف حرام ہے، فار ایگزامپل شراب کا بیچنا حرام ہے، جوئے کا بزنس کرنا حرام ہے، سودی لین دین حرام ہے. تو یہ کچھ چیزیں وہ ان اینڈ آف دیم سیلفز حرام ہے. وہ چاہے آپ جتنا مرضی اس کو آب زمزم سے بھی دھو دینا، وہ حرام ہی رہے گا. آپ کہیں جی ہم لوگ ماشاءاللہ بخور لگا کر اور تلاوت قرآن لگا کر جوا کھیلتے ہیں، بھاجن ہے وہ پھر بھی حرام ہی ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہم تو آب زمزم بھی سرو کرتے ہیں جواریوں کو، آپ آب زمزم سے ان کو غسل بھی کروا دینا پھر بھی وہ حرام ہی ہے. کیونکہ کچھ کام ہے جتنا مرضی سرخی پاؤڈر لگا دیں وہ حرام کے حرام ہی رہیں گے، اور کچھ کام ہوتے ہیں وہ ہوتے حلال ہیں لیکن ہماری حرکتوں کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں. مثلا آئی ٹی کا بزنس ہے، آئی ٹی کا بزنس حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے نا. تو مجھے یاد ہے بیک ان دا ڈے جب میں کارپوریٹ سیکٹر میں تھا تو ہمیں آئی ٹی فرم میں کام کرتا تھا ایز اے پروجیکٹ مینیجر. تو ایک پروجیکٹ آیا جو کہ اللہ معاف کرے ایک پورنوگرافک ویب سائٹ کا تھا. تو ہمارے باس نے کہا کہ بھئی یہ اس کو یس کرے کیونکہ اٹ واز ورتھ ملینز آف ڈالرز، بہت بڑا پیچھے ڈیٹا بیس بنانا تھا سارا کچھ. میں نے حالانکہ میں اس ٹائم پہ دینی نہیں تھا لیکن مجھے مکافات عمل کا آئیڈیا تھا. میں نے کہا جی یہ تو میں اپنے لیے کوئی گناہ جاریہ تو نہیں بنا سکتا، ایک ویب سائٹ چڑھا کے جب تک یہ چلتی ہے کہ میرے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو میں نے پھر اپنی ٹیم کو بٹھایا، ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا. اللہ کا شکر ہے ہم ساروں نے انکار کر دیا. میں نے بھی انکار کیا، جو گرافک ڈیزائنر ہے اس نے بھی انکار کیا، جو کوالٹی ایشورنس والے انہوں نے بھی انکار کیا، جو ڈیولپرز ہیں انہوں نے بھی انکار کیا، جو نیٹ ورکنگ والے انہوں نے بھی انکار کیا. سارے مل کے ہم نے فیصلہ کیا بھائی بنانی ہے نہیں بنانی. سب نے جب انکار کیا باس تک بات لے کے گئے. باس ہمارا یو کے بیٹھتا تھا، اس کو ہم نے کہا بھائی جان یہ ہمارے کلچرل اور ایتھیکل مورل ویلیوز کے خلاف ہے، سو وی کی ناٹ فلفل دس، آپ کسی اور سے کروا لیں. آپ یقین کریں ہم نے بہت بڑا ڈیسیجن تھا کہ بھئی اب بندہ کوئی کہ یار رزق کو تم لات مار رہے ہو، اچھا بھلا رزق آ رہا ہے تم لوگ لات مار رہے ہو. آپ یقین کریں ہم نے اس کو لات ماری، اللہ نے اس سے بہتر کانٹریکٹ عطا فرمایا جو اس سے تقریباً ڈبل ویلیو کا تھا. تو وہاں سے پھر آپ کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام پر چلتے ہو نا اس ٹائم پہ بڑا مشکل لگتا ہے. یار اچھا بڑا پروجیکٹ آیا ہوا ہے، ملینز آف ڈالرز آپ کے آنکھوں کے سامنے ناچ رہے ہوتے ہیں،
تو آپ کہتے ہو یار یہ تو بہت ٹیمپٹنگ ہے, کیسے چھوڑوں اس کو. اسی طرح سے کوئی انسان اپنے جاب کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, اور اس کو پتہ یہ ٹھیک کام نہیں ہے, یہ کام اس میں 2 نمبری ہے, اس میں فراڈ ہے, اس میں کرپشن ہے, اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے, اور یہ میرے مال میں نا حرام کا تڑکا لگ رہا ہے. تو اس ٹائم پر یہ پھر کشمکش آتی ہے کہ جی بچے کو پانی میں بہاؤں یا نہ بہاؤں, بچے کی گردن پہ چھری پھیروں یا نہ پھیروں. اگر پھیر دیں گے نا اس ٹائم پہ, آپ کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں, سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کو ہر مشکل سے باہر نکالے گا, اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور جو اللہ پر توکل کرے گا, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے کام کرو, اللہ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا. کئی ہمارے نوجوان اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اور ان کے کچھ قصے کہانیاں بھی ہیں جو بھی پاز پہ ہیں, وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. رمضان شروع ہو رہا تھا, کہا تھا دیکھو بات سنو, اصل مسئلہ یہ ہے رمضان آ گیا ہے تو ابھی ہماری بات نہیں ہو سکتی, وہ بری بات ہوتی ہے. تو رمضان کے بعد انشاءاللہ عید پہ جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ ریزیوم ہوگا. تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے جاوید جیسا تم کہو. پروین ہے نا, پروین تو ایسے ہی باتیں کرتی ہے. تو دونوں نے آپس میں سیٹنگ کی تھی کہ جی انشاءاللہ رمضان کے بعد جیسی عید ہوگی سب سے پہلے تمہیں میں گڈ مارننگ کر کے وش کروں گا کہ عید مبارک. تو ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی گزارش یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے نا بچہ پانی میں بہا دو, اللہ تمہارے لیے بہت بہتری کرے گا. دیکھو جو بندہ قسمت میں نا آپ کی, وہ کہیں چھٹ کے نہیں جائے گا آپ کو. وائی ناٹ ڈو اٹ دا رائٹ وے. یہ کیوں نہ کریں کہ ہم لوگ تھرو پراپر چینل اپلائی کریں, نکاح کا پیغام بھجواؤ سیدھے طریقے سے. اگر ہو جاتا ہے الحمدللہ, نہیں ہوتا تو ٹائم ضائع نہ کرو ایک دوسرے کا, اور نہ ہی ایک دوسرے کے لیے جہنم کا راستہ آسان کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کرنا تو دور کی بات ہے, زنا کے قریب بھی نہیں جانا. یعنی یہی خطوات شیطان ہے نا, یہی فٹ سٹیپس ہیں کہ انسان زنا نہیں کر رہا لیکن زنا کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. ایوری سنگل ڈے وہ زنا سے قریب ہو رہا ہے. ابھی جی ہم ابھی تو ہم صرف میسیجز پہ بات کرتے ہیں, ہم تو فزیکل یعنی ہم تو ملے ہی نہیں دوسرے کو. ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی آپ میسیجز پہ ہیں نا, پھر آپ کہیں گے نہیں اچھا ملنے تو کیا ہے, اچھا ملنے تو فلاں کر لیں تو کیا ہے, تو فلاں کر لیں تو کیا ہے. تو یہی تو خطوات شیطان ہے کہ انسان آہستہ 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 گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. پھر کچھ جو زیادہ متقی بھائی ہوتے ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں زیادہ بھائی اس کو کیسے چھوڑوں, اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ تو منع فرماتا ہے دل توڑنے سے کسی کا. یہ جو ایکسٹرا متقی ہوتے ہیں نا, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے دل توڑ دو اس کا, یہ تمہارے حق میں اور اس کے حق میں دونوں کے بہتر ہے. کیونکہ کسی کا دل یعنی جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے نا, اس میں دل جوڑنے کی بات نہیں ہے. صحابہ تو اپنے والدین سے بھی تعلق کاٹ لیتے تھے اگر ان کے والدین ان کو روکتے تھے اسلام قبول کرنے سے یا شرک کرنے کے اوپر آمادہ کرتے تھے, وہ تو وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے تھے. ایک صحابی کی والدہ نے روزہ رکھ لیا کہ جی میں تو کھاؤں گی نہیں, میں مر جاؤں گی اسی طرح سے. تو یہ نہیں ہو کہ انہوں نے گیو ان کر دیا کہ چلو امی کہہ رہی ہیں تو چلو اب اسلام چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, میں نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے. میرے اوپر یہ ذمہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ, میں دین پر چل رہا ہوں, میری وجہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ خود سے کوئی چیز کرے تو وہ اس کا معاملہ ہے, وہ میرا نہیں ہے. تو آپ نے وہی کام کرنا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. باقی چیزیں مت دیکھیں ادھر ادھر لیفٹ رائٹ. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ہماری اگر گلوبل لیول پہ بات کی جائے تو بہت ساری چیزیں ہماری فارن پالیسی کے اندر بھی ایسی ہیں کہ اگر اللہ پر توکل کریں نا اور واقعی میں مسلم امت جڑنے کی بات کرے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کو لگے یار عارضی طور پہ نا ہمارے حالات تھوڑے تنگ ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں, اللہ پر بھروسہ کرو, بچے کو پانی میں بہا دو, ڈو دا رائٹ تھنگ. زیادہ ہم رستو بن رہے ہوتے ہیں نا, نہیں اگر ہم یوں کریں گے تو وہ یہاں سے اسٹریٹجی خراب ہو جائے گی, یہاں سے ہو جائے گا. یار اللہ کے بندو, اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا, یہ کسی کے سگے نہیں ہیں, تمہارے ساتھ فراڈ کریں گے. اور بار بار آپ سیکھتے بھی ہیں, بار بار آپ کے ساتھ یہ ہینڈ بھی کرتے ہیں, پھر واپس انہیں کے پاس چلے جاتے ہیں, اور جو حکم اللہ نے دیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں کوئی ہماری مصلحتیں ہیں, کوئی اسٹریٹجی ہے, کوئی یہ ہے وہ ہے. اگر ہم واقعی میں اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کریں, یقیناً شروع میں آپ کو تنگی ہوگی, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی تنگی ہوئی کہ بھائی میں نے بچہ ڈال دیا پانی میں, اس کا کیا بنے گا. ابراہیم علیہ السلام کو تنگی نہیں ہوئی, میں چھری لے کے بچے کی گردن پہ رکھ دیا, میں نے تنگی ہوتی ہے. لیکن اللہ, یہی تو ٹرسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ.
کہ تم وہ کرو جو اللہ نے حکم دیا, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت کے حال کیسے بدلتا ہے. تو یہ بہت ویلیوبل لیسنز ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے کہ جو بندہ بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوگا, اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کے معاملات کو آسان کرے گا. اسی طرح سے سورہ عنکبوت کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع کی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یقول آمنا, اگر تم صرف یہ کہتے ہو کہ جی میں ایمان لاتا ہوں اور تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا, صرف اس بات پہ تمہیں چھوڑ دیں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ صادق کون ہے اور کاذب کون ہے, سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے. تو یہی بات ہمیں اب بتائی جا رہی ہے کہ جسٹ بیکاز آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, جسٹ بیکاز آپ کلمہ پڑھتے ہو, تو یہ نہ سمجھو کہ بس آپ کا ٹیسٹ اتنا ہی تھا. نہیں, یہ تو سٹارٹ ہوا ہے. ابھی اللہ دیکھے گا, اللہ تمہیں آزمائے گا, ضرور آزمائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنے کلمے پر سچے ہو یا تم جھوٹے ہو. اس کے اوپر یہ صرف زبانی کلامی باتیں چل رہی ہیں یا کیا تم پریکٹیکل ایپلیکیشن اس کی کرنا چاہتے ہو کلمے کی. تو یہ جو توحید ہے نا, یہ توحید صرف ماننے والی چیز نہیں ہے کہ میں نے مان لیا اللہ کے, نہیں, وہ آپ کے ایکشن میں نظر آنی چاہیے. مثال کے طور پہ یہ ٹیبل ہے نا آپ کے سامنے, یہ ٹیبل اگر لکڑی کا نہیں ہو, لوہے کا ٹیبل ہو, اور اس ٹیبل کے نیچے کوئی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور آگ جل رہی ہے, اور یہ ٹیبل اس آگ کی وجہ سے گرم ہوا ہوا ہے, اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی اور بہنوں, میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ ٹیبل گرم ہے اور میں نے اس کو اگر ہاتھ لگایا میرا ہاتھ جل جائے گا. میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ ٹیبل گرم ہے, مجھے نظر آ رہا ہے نا, آگ نظر آ رہی ہے, تو اگر میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا میرا ہاتھ جل جائے گا, لیکن یہ کہنے کے باوجود میں اس پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں. تو میرے بارے میں آپ دو ہی باتیں کہہ سکتے ہیں, یا تو آپ کہیں گے کہ سر کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, ضیاء بھائی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, ان کو کسی سائیکیٹرک وارڈ میں لے کے جائیں. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں دوسری بات کہ یہ کہتے تو تھے کہ میں ایمان لاتا ہوں لیکن یہ ایمان نہیں لاتے تھے, باتیں کر رہے تھے, بس کہتے تھے میں ایمان لاتا ہوں لیکن یہ بلیو نہیں کرتے تھے اس چیز کو. تو وہ کیا کہتے ہیں, ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. جو انسان کلمہ پڑھتا ہے نا اس کا کلمہ نظر بھی آتا ہے. میں جب نیا دین میں آیا تھا تو جن شیخ سے میں تفسیر پڑھتا تھا مجھے کہتے ہیں بیٹا جس دن تو اللہ اور روز قیامت پر واقعی میں ایمان لیا ہے نا, اس دن سے تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لیا ہے, ورنہ باتیں تو سارے کر لیتے ہیں. جس دن تو اللہ اور روز قیامت پر واقعی میں ایمان لے آیا, تیرا چلنا بتائے گا, تیرا پھرنا بتائے گا, تیرا اٹھنا بیٹھنا بتائے گا کہ تو ایمان لایا ہے یا نہیں لایا, ورنہ باتیں تو سارے کرتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ جائیں, مائکرو فون لے کے جائیں, پورے بازار میں گھومیں, لوگوں سے پوچھیں جی آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں, جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بھجن یہ جو فراڈ کر رہے ہیں یہ کیسا, یہ جو 2 نمبریاں کر رہے ہیں یہ کیسی, اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ بھی آپ فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی ایمان ہمارا حلق سے نیچے نہیں اترا, ہم ابھی پریکٹیکل اپلیکیشنز کو سمجھے ہی نہیں اس ایمان کی. تو اللہ رب العزت بھی پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے بس عام یعنی یقول آمنا کہو گے تو بس ٹھیک ہے مان لیں اسی پہ چھوڑ دے تمہیں؟ نہیں, تمہیں آزمایا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرق کرے گا ان دونوں میں سے. پھر آگے آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً نماز تمہیں فحشی اور منکر سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اب یہاں پر نماز کی بات آ گئی. ایک بھائی نے مجھے سوال کیا تھا کہ ایک شخص ہے جو کہ 5 وقت کا نمازی ہے لیکن انتہائی بے حیا آدمی ہے. تو اس نے کہا دیکھیں اس سے تو فلانا اچھا ہے یا فلانا اچھا ہے یا وہ کافر اچھا ہے جو بے حیا تو نہیں, نماز تو نہیں پڑھتا لیکن بے حیا تو نہیں ہے. یہ تو مولانا صاحب داڑھی کے ساتھ بھی بے حیائی والے کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ اگر یہ نماز نہ ہوتی نا تو شاید یہ بندہ جیفری ایپسٹین ہوتا. ابھی تو نماز نے تھوڑا روکا ہوا ہے اس کو, یعنی جو اس کے بے حیائی کا لیول ہے کیا کر رہا ہے, یہ بد نظریاں کر رہا ہے, آوازیں کس رہا ہے, یعنی حالانکہ اس کو سوٹ تو نہیں کرتا لیکن بے حیائی کی باتیں کرتا ہے, گفتگو اس کی فوش ہے, یعنی گندی باتیں کرتا ہے. تو میں نے کہا اگر یہ بھی ہٹا دیں گے نا نماز بھی تو یہ پتہ نہیں کیا بلا بچ جائے گا. یہ تو نماز نے اس کی تھوڑی سی بریکس لگائی ہوئی ہیں, ورنہ یہ بھی چلا گیا تو سوچیں کیا ہوگا. اور وہ جو نماز نہیں پڑھ رہے اگر وہ پڑھنا شروع کر دیں, وہ ابھی اگر حیا والے ہیں تو وہ اور حیا والے ہو جائیں گے, ان کے کیریکٹر میں مزید نکھار آ جائے گا. نماز سے کوئی بندے کا کیریکٹر خراب نہیں ہوگا, ٹھیک ہی ہوگا انشاءاللہ. تو اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے باوجود الٹی حرکتیں کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ نماز نہ ہوتی تو یہ تو پتہ نہیں کیا چیز کر رہا ہوتا.
یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ نماز نے تھوڑی سی تو بریکیں لگائی ہیں، کیونکہ یہ حرام کام کرنے کے بعد جاتا تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا، جا کے اللہ اکبر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر اس کو خیال تو تھوڑی سی تو شرم اس کو آتی ہوگی کہیں نہ کہیں دن میں کہ بھائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر بھی اتنا اس کے اندر غبار بھرا ہوا ہے کہ وہ پھر بھی اس کو کہیں نہ کہیں نکال دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سچ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز یقیناً تمہیں فحشی اور منکر سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. آخر میں ہم آتے ہیں سورہ عنکبوت کا جو ٹائٹل ہے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو یا اسپائڈر کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ جو سب سے کمزور ترین گھر ہے نا وہ بیت العنکبوت ہے، جو مکڑی کا گھر ہے. اور اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ مکڑی کے گھر میں ہے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے، اور یہ ہمارے لیے سوچنے اور فکر کرنے کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے گھر کی مثال کیوں دی. اب لیٹس ڈائسیکٹ اٹ. سب سے پہلی بات یہ، مکڑی کے گھر میں نا 3 کمپوننٹس ہیں جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک ہے مکڑی کا پرسپیکٹو، ایک ہے جو کیڑا اس میں پھنس جائے گا اس کا پرسپیکٹو، اور ایک ہے میرا پرسپیکٹو یا آپ کا پرسپیکٹو جو ہم اس کو دور سے دیکھ رہے ہیں. جہاں تک مکڑی کا تعلق ہے، مکڑی کے لیے اس کا گھر بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت مضبوط بھی ہے. بلکہ اگر آپ یعنی اپنے باڈی ویٹ ریشو کے حساب سے دیکھیں تو وہ بڑا اسٹرانگ مٹیریل ہے جس سے وہ اپنا گھر بناتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پورا جو گھر ہے اس مکڑی کا اپنا وزن برداشت کر لیتا ہے، اور اگر کوئی چیز اس میں پھنس بھی جاتی ہے یا ملٹیپل چیزیں اس میں پھنس جاتی ہیں سب کا وزن برداشت کر لیتا ہے. تو اس کی الاسٹیسٹی اتنی ہے کہ وہ یعنی کہ اس کو برداشت کر لیتا ہے. تو مکڑی جو ہے وہ سمجھ لیں یہ وہ غیر اللہ والے جو سسٹمز بنا رہے ہیں نا، فار ایگزامپل کوئی شرکیہ سسٹم بنا رہا ہے، کوئی ایسی چیز بنا رہا ہے جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کو اپنا سسٹم بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. جہاں پہ اس نے کوئی مزار شزار بنا دیا، لوگ آتے ہیں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے سارا، اس کو لگتا ہے یار میں نے بڑا بہترین سسٹم بنا لیا، بہترین کام ہو گیا، خوبصورت بھی بنا دیا بڑا، اور کام بھی بڑا پکا کیا. یا پھر مکڑی کا گھر لبرلزم بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ جو اللہ کے سسٹم کے علاوہ ایک سسٹم آپ نے نکال دیا، لبرل سیکولرزم نکال دیا آپ نے، جہاں پہ آپ نے کہا جی یہ اللہ والی باتیں ہیں اور یہ ہماری باتیں، ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی. اب آپ نے ایک پورا سسٹم بنا دیا اور آپ کو اپنا سسٹم بڑا پیارا لگ رہا ہے، آپ کو بڑا مضبوط لگ رہا ہے، آپ کو بڑا مزیدار لگ رہا ہے کہ یہ اس کی خوبصورتی بھی بڑی ہے اور مضبوط بھی بڑا ہے. تو یہ وہ مکڑی ہے جس نے اپنا گھر بنایا ہے. اور پھر عام بندہ جو ہے وہ اس گھر کو دیکھتے ہوئے نا چمک دمک سیدھا اس کے اندر گھس جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، فلا پا لیتا ہے، پھنس جاتا ہے. اٹس اے ٹریپ. یہ جو اللہ کے سسٹم کے علاوہ جو سسٹمز ہیں نا، دے آر اے ٹریپ. آپ کو دور سے بڑے پیارے، او لبرلزم، واو، او فیمنزم، کمال ہو گیا، او سیکولرزم، او کیا بات ہے. سیدھا بندہ گھستا ہے اندر، جا کے پھنس جاتا ہے. اور وہ پھنسنے کے بعد بچ تو نہیں جاتا، وہ مکڑی کھا جاتی ہے اس کو آ کے. وہ اندر تڑپتا رہتا ہے اور پھر مکڑی آتی ہے اسے کھا جاتی ہے. یہ کبھی آپ نے اگر آبزرو کیا نا، بچپن میں تو بہت آبزرو کرتا تھا، مکڑی کے جالا کہیں لگا ہوا نا، بیٹھا گھنٹوں دیکھتا رہتا تھا. یہ اس زمانے میں آئی پیڈ نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں کمپیوٹرز نہیں ہوتے تھے. بندہ بیٹھ کے نا ایکچوئل مکڑی کے جالے کو دیکھتا تھا کہ یہ کیا سین چل رہا ہے. تو وہ جو ہے جب کیڑا اس میں آ کے پھنستا ہے، کوئی مکھی وغیرہ یا کوئی اور چیز، کوئی پتنگا وغیرہ، وہ پھنس جاتا ہے اس میں آ کے، ریپ اپ ہو جاتا ہے، مکڑی آتی ہے اسے کھا جاتی ہے. یہ ہے عام بندہ جو ان سسٹمز کی چمک دمک دیکھ کر ان کے اندر گھس جاتا ہے. اور پھر میں اور آپ ہیں جو سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے لیے مکڑی کے گھر کی کیا حیثیت ہے؟ بہت مضبوط ہے، سیمنٹ، سریا، بجری، لنٹر، لوہے کا بنا ہوا ہے؟ نہیں. آپ لٹرلی یہ کاغذ لینا، کاغذ کا ٹکڑا، یہ کاغذ کا ٹکڑا لیں، اس کو ایسے رول کریں اور اس کو ایسے کریں، بس زور سے بھی نہ کریں، صرف کاغذ کا ٹکڑا لیں، اس کو رول کر کے نا صرف یہ ایسے کریں، پورا کا پورا گھر کاغذ کے ٹکڑے کے ساتھ لپٹا جائے گا. یس اور نو؟ کتنی فورس لگائی آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. کاغذ کے ٹکڑے کا کیا ویٹ ہوتا ہے؟ کوئی یعنی ہارڈلی کوئی وزن ہے اس کا، لیکن آپ نے اس کو صرف ایسے کیا ہے، پورا اتنا بڑا جالا جو ہے نا سارا اس کے ساتھ اتر کے آ گیا. اتنا کمزور ہے یہ بیت العنکبوت، اتنا کمزور ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو اللہ کا سسٹم دیا ہوا ہے نا، یہ توحید والا، اللہ کی وحدانیت والا، اس کے مقابلے میں یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ پورا سسٹم، یہ پورا کا پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا، جس طرح ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ویسٹرن سسٹم کولیپس ہو رہا ہے. There was no system to begin with. یہ پوری دنیا کو کہتے ہیں نا ڈیموکریسی کا درس دے رہے تھے. خود آپ دیکھ لیں کتنے ڈیموکریٹک ہیں. آپ کو پتا ہے
برٹن جس ٹائم پہ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک تھا نا، اس ٹائم پہ یہ اپنے ملک کے باہر سب سے زیادہ امپیریلسٹک اور کولونیل تھا. کسی کی نہیں سن رہے تھے، اپنی مرضی چلا رہے تھے. تو یہ ڈیموکریسی اپنے لوگوں کو ایک اچھا لالی پاپ ہوتا ہے دینے کے لیے کہ ہم دیکھیں نا، ہم آپ پہ بلیو کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں. اصل میں کوئی سسٹم نہیں، بیت العنکبوت ہے. آپ ان کو تھوڑا سا بھی سٹریس ٹیسٹ کریں گے نا، ان کے سارے سسٹم کلیپس کر جائیں گے، جس طرح ایک مکڑی کا جالا کلیپس کر جاتا ہے. تو یہ 3 اینٹیز ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں. ایک اسپائڈر کی اینٹی ہے جو سسٹم کو بناتا ہے، جو سسٹم کو کریٹ کرتا ہے، اس کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا مضبوط لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جی میں نے بڑا زبردست چیز بنا دی ہے. جو لے پرسن ہے وہ اس کی چمک تمک دیکھ کے اس کے اندر گھس جاتا ہے جا کے اور پھنس جاتا ہے. اور پھر دیکھ لیں جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے سوشل ویلیوز بھی چلے جاتے ہیں، ہمارے ایتھیکل مورل ویلیوز بھی چلے جاتے ہیں، ہمارا جو رائٹ اینڈ رانگ کا کانسیپٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، فیملی سسٹم بھی بریک کر جاتا ہے، فائنینشیل سسٹم بریک کر جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے سسٹم کے علاوہ کسی اور سسٹم کو پریفر کر لیا. اللہ کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ کر کسی اور کا دین اپنانا ہم نے بہتر سمجھا. برباد ہو گئے وہاں جا کے، بار بار جاتے ہیں برباد ہوتے ہیں، بار بار جا کے برباد ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے دین کی طرف لوٹ آؤ. اور پھر جو ہم جیسا بندہ جو سائیڈ لائنز پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو واقعی میں جو بندہ توحید والا ہے نا، اس کو واقعی میں یہ بات صحیح، اس کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتا ہے. اس کو واقعی میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا کمزور گھر ہے جو اس نے بنایا ہوا ہے. یہ پورا کا پورا گھر جو ہے یہ خود بخود کلیپس کر جائے گا، سارا کا سارا پھونک مارے تو کلیپس کر جائے گا، اتنا ویک سسٹم ہے. تو لٹرلی اب ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی کمیونزم بھی آیا، سوشلزم، مارکسزم، کیپٹلزم، فلانا، ہر طرح کی چیز انہوں نے آزما کے دیکھ لی ہے، ٹکرے مارے ہیں لیفٹ رائٹ. تو جو سسٹم ہے وہ اللہ رب العزت کا دین ہی ہے، جس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور پورا ہمارا اپنا ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں اور جہاں جہاں تک اس کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں پروپیگیٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے ہمیں جتنی بھی چیزیں اپنی ذات کے لیے یا ویسے بھی مشکل لگتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر بتایا ہوا حکم ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے اور ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، شر کا باعث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، ہماری تمام غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.